بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. میری قوم کے لوگوں، آج میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. یہ سوال یہ نہیں ہے کہ اللہ ہے یا نہیں. اصل سوال یہ ہے، کیا یہ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے ہے یا صرف انسان کا لکھا ہوا ہے؟ اور اگر یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو پھر اس جیسی صرف ایک چھوٹی سی سورہ بنا کر دکھا دو. سوچو، سمجھو اور پھر جواب دو. یہ کتاب تمہاری عقل سے بات کرتی ہے. یہ کہتی ہے، کیا تم سوچتے نہیں؟ کیا تم سمجھتے نہیں؟ میں تم سے اندھا یقین نہیں مانگ رہا، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں، سوچو اور سچ کو پہچانو. میری قوم کے لوگوں، سوچنے کے بعد صرف ایک ہی نتیجہ بچتا ہے، قرآن اللہ کی طرف سے ہے. اب فیصلہ تمہارا ہے. سوچو اس انسان کے بارے میں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، نہ کوئی اسکول، نہ کوئی استاد، نہ کوئی کتاب علم، پھر بھی اتنی گہری باتیں، اتنا بڑا نظام. یہ علم کہاں سے آیا؟ یہ کتاب سائنس کی کتاب نہیں، لیکن سائنس اس سے ٹکراتی بھی نہیں. آسمان، زمین، انسان، وقت، یہ سب چیزیں پہلے سے بتائی گئی. سوال پھر وہی ہے، سورس کیا ہے؟ تین ہی جواب ہو سکتے ہیں، یا تو یہ علم انسان کا ہے، یا پھر فیچر سے آیا، یا پھر اللہ کی طرف سے ہے. یہ کتاب صرف پڑھائی نہیں جاتی، محسوس ہوتی ہے. یہ دل بدل دیتی ہے، زندگی بدل دیتی ہے. ایسی کتاب عام نہیں ہوتی. آج دنیا کا سب سے بڑا سوال یہ نہیں ہے کہ اللہ ہے یا نہیں. اصل سوال یہ ہے، قرآن واقعی اللہ کی طرف سے آیا ہے یا نہیں. اگر قرآن اللہ کی طرف سے ہے تو اس کی بات ماننا صرف فیک نہیں، ذمہ داری بن جاتی ہے. اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کے جیسا کچھ لانا چاہیے. اس ویڈیو میں صرف سوچنے کو کہوں گا، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ قرآن دنیا کی ایک لوتی کتاب ہے جو پوری انسانیت کو چیلنج کرتی ہے. اگر تمہیں اس قرآن پاک پر شک ہے تو اسی جیسی صرف ایک سورہ بنا کر لے آؤ. سوچو، 1400 سال گزر گئی، عرب کے بیسٹ پوئٹس، آج کے رائٹر، پروفیسر، تاکہ AI ٹولز، آج تک کوئی قرآن جیسی ایک سورہ بھی نہیں بنا سکا. یہ صرف عربک کا چیلنج نہیں، یہ میننگ، ڈیپتھ، ایفیکٹ اور بیلنس کا چیلنج ہے. اب ذرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو. لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، کوئی اسکول، کالج، یونیورسٹی نہیں، بزنس، سوسائٹی، اسکولز، ہسٹری، فلسفی کا کوئی سورس نہیں. لیکن قرآن میں لا، سائیکولوجی، فیملی سسٹم، اکنامی، ہسٹری، فیچر، پریڈکشن. سوال یہ سب نالج ایک عام انسان کے دماغ سے کیسے آ سکتی ہے؟ سمپل لاجک. اتنا بڑا نظام بنا بڑی سورس کا نہیں ہوتا. قرآن 23 سال میں تھوڑی تھوڑی نازل ہوئی، کبھی جنگ کے وقت، کبھی امن کے وقت، کبھی غم، کبھی خوشی. اللہ خود کہتا ہے، بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں وہ بہت سا اختلاف پاتے. قرآن نازل کب ہوا؟ ہمارا چونکہ عام طور پر جو معمول ہے، ہم تو جو کرسچن عقیدہ ہے اس کے حوالے سے ہمارے ذہن کے اندر سارا حساب کتاب ہے. تو سن 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک شمسی حساب سے 22 سالوں میں قرآن نازل ہوا. 571 حضور کی ولادت کا سال ہے، 571 عیسوی. 610 میں آپ 39 سال کے ہوئے، لیکن قمری حساب سے 40 کے ہو چکے. 610 میں قرآن کی تنزیل شروع ہوئی اور 632 میں آپ کا انتقال ہوا. 22 برس زمانی اعتبار سے نقشہ ذہن میں رکھیے. ایک رائے یہ بھی ہے کہ قرآن کا نزول 20 برس میں ہوا ہے، اور اس میں وضاحت یہ ہے کہ پہلے 3 سال اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو مامور کیا تھا حضور کی تعلیم. دنیاوی اعتبار سے حضور نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، آپ امی تھے. آپ نے دنیاوی اعتبار سے کسی کے سامنے زانو تلمس نہیں کیا، کہیں کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، کہیں کوئی تحصیل علم نہیں کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے علمہ شدید القوا، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں سکھایا ہے، جو علم انہیں عطا کیا ہے، تو روایت یہ ہے کہ 3 برس تک، اور اس کے بعد پھر قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو 20 برس تک قرآن نازل ہوا. لیکن وہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ سورہ علق کی آیتیں نازل ہو چکی تھی، پھر 3 برس کا وقفہ ہے. سورہ علق کی آیتیں کیا ہے؟ جو پہلی وہی ہے. آج تک کوئی ریئل کنٹراڈکشن پروو نہیں کر سکا. ہیومن بکس ریوائز ہوتی ہے، قرآن بالکل سیم ہے. قرآن سائنس کی کتاب نہیں، لیکن جب سائنس آئی قرآن سے ٹکرائی نہیں. انسان ماں کے پیٹ میں کیسے ڈیولپ ہوتا ہے، یونیورس کا ایکسپینڈ ہونا، پہاڑوں کا زمین کو اسٹیبلائز کرنا، فریش اور سالٹ واٹر کا مکس نہ ہونا، وقت کا ریلیٹیو ہونا، ٹائم ڈائلیشن. 7ویں سینچری کے ڈیزرٹ میں یہ نالج کہاں سے آئی؟ انہی افسر ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سائنٹسٹ تھے؟ نہیں. عرب فیچر سے آئے؟ نہیں. سورس اللہ ہے؟ ہاں. قرآن نے ایسی باتیں بتائی جو بعد میں سچ ہوئی.
रोमन्स की हार के बाद जीत, अबू लहब का कुफ्र पर ही मरना, इस्लाम की दुनिया भर में फैलना। इंसान फ्यूचर के रिस्क नहीं लेता, कुरान ने लिया और सच हुआ। कुरान सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस होती है। क्रिमिनल बदल गई, नशे छूट गई, गम में सुकून मिला। जो किताब दिमाग को सेटिस्फाई करे, दिल को हिला दे, जिंदगी बदल दे, वो नॉर्मल किताब नहीं होती। लाखों लोग कुरान वर्ड बाय वर्ड याद करते हैं। पुराने मैन्युस्क्रिप्ट, आज का कुरान, कोई वर्स मिसिंग नहीं, कोई एडिशन चेंज नहीं। हिस्ट्री में ऐसी हिफाजत किसी किताब की नहीं है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आती तो आप पर बोझ होता, चेहरा सुर्ख हो जाता, ठंड में भी पसीना टपकता। अगर कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होता तो इतनी मुश्किल क्यों होती? ये लिखना नहीं था, रिसीव करना था। हदीस अबू दाऊद में फरमाता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे कुरान दिया गया और इसके साथ उस जैसी एक और चीज़, मतलब कुरान अल्लाह का लफ्ज़, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज़ है। अगर कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होता तो ये फ़र्क क्यों होता? सूरह अबाशा में आता है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक छोटी सी बात हो जाती है तो कुरान उन्हें पब्लिकली करेक्ट करता है। सवाल, क्या कोई इंसान अपनी किताब में खुद की करेक्शन लिखेगा? नहीं, कभी नहीं। ये सिर्फ वही हो सकती है। इसमें जो असल मसला है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब या तो लफ्ज़ इताब का इस्तेमाल किया जाए कि आप पर हुजूर का अल्लाह ताला का इताब हुआ, या गिरफ्त हुई, अल्लाह ताला ने आपके एक फ़ेल पर, एक तर्ज अमल पर इजहार नापसंदीदगी फरमाया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कुछ कहते और वही उसी के मुताबिक आ जाती। हिजाब के हुक्म, मकाम इब्राहिम, कैदियों का फैसला, अल्लाह ने कई बातों में उमर की राय को मुताबिक वही भेजी। कंट्रोल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होता तो ऐसा क्यों होता? एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं कल जवाब दूंगा, लेकिन इंशाअल्लाह नहीं कहा, वही रुक गई। ये प्रूफ है कि कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंट्रोल में नहीं था। कुरान चैलेंज देता है, और अगर तुमको इस किताब में जो हमने अपने बंदे पर नाजिल फरमाई है कुछ शक हो तो इसी तरह की एक सूरत तुम भी बना लाओ और अल्लाह के सिवा जो तुम्हारे मददगार हों उनको भी बुला लो, अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर ऐसा न कर सको और हरगिज नहीं कर सकोगे तो उस आग से डरो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर होंगे। कंट्राडिक्शन फ्री है, साइंस से टकराते नहीं। टीचर बताता है, खुद को प्रोटेक्ट करता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करेक्ट करता है। सबसे लॉजिकल नतीजा ये है, कुरान अल्लाह की तरफ से। आखिरी बात, सोचो, समझो और फिर जवाब दो। ये किताब तुम्हारी अकल से बात करती है। और यही है कुरान की खासियत। आज इस दौर में जो है कोई नए रसूल आएंगे, ना कोई नबी आएंगे, सिर्फ हमारी नसीहत जो है कुरान है।